اس کائنات میں آپ جب سوچیں گے اور جستجو کریں گے، ریسرچ کریں گے موت اور حیات کے بارے میں، تو آپ کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ جمادات مردہ ہیں نباتات کے مقابلے میں، اس لیے کہ نباتات میں ایک روح ہے جو نشو نمائی کی روح ہے، لیکن نباتات حیوانات کے مقابلے میں مردہ ہیں، اور مختصراً حیوانات انسان کے مقابلے میں مردہ ہیں، زندہ ہونے کے باوجود، حرکت کرنے کے باوجود، اور اسی طرح انسانوں میں طبقات ہے، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے۔ تو جو مومنین ہے وہ زندہ ہیں، جو مومن نہیں ہے وہ مردہ ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے انسانی کامل کے مقابلے میں ہم سب مردہ ہیں، اس لیے کہ جو اعلیٰ روح انسانی کامل میں ہے، جو چوتھی روح ہے، جو قدسی روح کہلاتی ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اس سے اس روح کو حاصل نہ کریں، تو دیکھا آپ نے کہ موت مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ تو آیت کا رمز، آیت کا اشارہ کتنا دور دور تک جاتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا نے صرف عمل کے بارے میں آزماتا ہے، بلکہ علم کے بارے میں بھی آزماتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ علم کی آزمائش بہت بڑی ہے۔ ہمارے پیر بزرگوار نے عمل کا ذکر کیا اور فرمایا گھوڑا بھی عمل کرتا ہے، سوار کو لے جاتا ہے، بیل بھی عمل کرتا ہے، ہل کو چلاتا ہے، اونٹ بھی عمل کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کو ثواب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اس عمل کے عوض میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، ایسی عزت ملے گی، ایسی نعمت ملے گی۔ لیکن کو جاننا چاہیے کہ خداوند عالم 3 اشخاص سے قلم اٹھاتا ہے، ان کے اعمال کو نہیں لکھتا ہے۔ ایک کودک نابالغ، اس کے عمل کو نہیں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا دیوانہ، اس کے عمل کو نہیں لکھا جاتا ہے۔ تیسرا خوابیدہ شخص جو سویا ہے، اس کے عمل کو نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو ان 3 اشخاص کے اعمال کو نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کودک، بچہ، نابالغ، عقل نہیں ہے، اس بنا پر اس کے اعمال کو درج نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جو دیوانہ ہے، اس کی عقل نہیں، اس کے اعمال نہیں ہوتے ہیں، اور عمل لکھنے والے فرشتے اس کے اعمال کو نہیں لکھتے۔ اور جو سویا ہوا آدمی ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، اس کے حواس معطل ہو گئے ہیں، لہذا اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے ہیں، اس پر کوئی جرم نہیں۔ دیکھا آپ نے عقل کی اہمیت کو، لہذا سب سے بڑی آزمائش علم میں ہے، عقل میں ہے، اور عقل کے ساتھ اگر عمل ہے تو ٹھیک، اور عقل کے بغیر عمل ہے تو اس کی اہمیت نہیں۔ جیسے ابھی میں نے مثال پیش کی، بیل کی مثال، گھوڑے کی مثال، اونٹ کی مثال، تو دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرتے ہی، اور عقل کون سی عقل؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ عقل کی میزان کیا ہے؟ عقل کا معیار کیا ہے؟ یہ ہادی برحق مقرر کرتا ہے کہ ہادی برحق کے ساتھ ثواب ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، اللہم ادر الحق ماہو فیصدار، اے اللہ علی جہاں گھومے، حق کو اس کے پیچھے گھما دے۔ علی ادھر گیا تو حق کو ان کے پیچھے پیچھے چلا دے، اس طرف آ گیا تو حق کو اس طرف لے آئے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ دنیا کے سب لوگ حق کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے
کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے۔ بہرکیف بات وہاں تھی کہ موت اور حیات، تو اس آیت میں موت کا ذکر پہلے کیوں ہے، حیات کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ اور حالانکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد، تو اگر یہ موت وہی ہوتی جو لوگ مر کر اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ہم سب جو زندہ ہیں موت کو دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں حیات کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، موت کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہی موت ہے جس کا ہم نے اس کائنات سے پیش کیا کہ اس دنیا میں ہے۔ تو دیکھا آپ نے قرآن میں کتنے سوالات ہیں اور اس کے جوابات کہاں سے ملتے ہیں؟ امام سے ملتے ہیں، امام سے ملتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ہم بار بار امام کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بس خدا نے ایسا ہی کیا ہے۔ اگر خدا یوں نہ فرماتا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم بار بار امام کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن خدا نے تاکید سے فرمایا کہ دیکھو امام مبین میں کیا چیز ہے، اور خدا نے وہاں بھی اشارہ کیا کہ میں قیامت کے دن ساری کائنات کو لپیٹتا ہوں۔ تو کہاں لپیٹتا ہے؟ اس کائنات کے لپیٹنے کے لیے کون سا مرکز ہے، کون سی جگہ ہے؟ امام مبین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا علمی کائنات کو لپیٹتا ہے، عرفانی کائنات کو لپیٹتا ہے، روحانی کائنات کو لپیٹتا ہے۔ کہاں لپیٹتا ہے؟ امام میں لپیٹتا ہے، لہذا ساری چیزیں امام میں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں خداوندی خزانوں کا ذکر ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی حکومت میں کسی بادشاہ کے وہاں سارا سرمایہ خزانے میں یعنی بینک میں ہوتا ہے۔ آج کل خزانے کا نام بینک ہے۔ تو خدا کا بھی خزانہ ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے، بلکہ خزائن ہے، اور ان خزائن کا ایک خزانہ ہے جس کو کہنا چاہیے خزینۃ الخزائن، خزینۃ الخزائن۔ اور کیا ہے خزینۃ الخزائن؟ خزانوں کا خزانہ امام۔ پھر ہم کیسے بار بار امام کا ذکر نہ کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بات بات پر امام کا ذکر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، قرآن کرتا ہے۔ دیکھیں خدا کا اسم اعظم کیا ہے، کون ہے؟ امام ہے۔ زمانے کا خلیفہ کون ہے؟ امام ہے۔ خدا کا خزانہ کون ہے؟ امام ہے۔ بولنے والی کتاب کیا ہے؟ امام ہے۔ اللہ کا مظہر کون ہے؟ امام ہے۔ اور قرآن کی تاویل کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے۔ پیغمبر کا وارث اور جانشین کون ہے؟ امام ہے۔ عالم روحانی کون ہے؟ امام ہے۔ عالم لطیف کون ہے؟ امام ہے۔ جزئی ابداعیہ کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے۔ خدا اور رسول کے بعد ہمیشہ کے لیے ہادی برحق کون ہے؟ امام ہے۔ صاحب امر کون ہے؟ امام ہے۔ صاحب کاف و نون یعنی کن فیکون کا مالک کون ہے؟ امام ہے۔ اور اسی طرح سے سارے اوصاف ہم نے کچھ کوشش نہیں کی امام کی تعریف کے لیے۔ خدا نے خود فرمایا کہ ہم تمام چیزوں کو امام میں سمیٹتے ہیں، امام میں لپیٹتے ہیں۔ جب علمی کائنات ساری کی ساری امام میں لپیٹی ہوئی ہے تو ہم کو کوئی علمی چیز کہاں سے ملے گی؟ جب خدا کا خزانہ امام ہے تو ہم کو کوئی علمی چیز کہاں سے ملے گی؟ خدا کے خزانے سے ملے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی تفسیر کرنے کے لیے لگ جائے، زندگیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہم اس کی
تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ عقل میں آسوچتا تھا اور کچھ لکھتا تھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس کی تفسیر ازل کی طرف جاتی ہے، ازل کی طرف جاتی ہے، قدیم کی طرف جاتی ہے۔ کس طرح؟ وَكُلَّ شَيْءٍ میں سب سے پہلے کن کو لے لے، کن کو، کلمہ کن کو، جو خدا کے وہاں بہت پاورفل چیز ہے۔ کن، کلمہ کن، جس سے خدا نے سب کچھ عالم امر کو پیدا کیا۔ اس کے بعد قلم الہی کو لے، کہ قلم الہی کی یہ شان ہے کہ اس نے سب کچھ بنایا اور سب کچھ لکھا۔ اس کے بعد لوح محفوظ کو لے، کہ اس کی تعریف ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد نور محمدی کو لے، کہ نور محمدی کی شان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ اس کے بعد نور علی کو لے۔ اچھا، ان چیزوں کا نام شیء ہے یا نہیں ہے؟ تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر ہے۔ کلمہ کن کا ذکر ہے، قلم الہی کا ذکر ہے، لوح محفوظ کا ذکر ہے، نور محمدی کا ذکر ہے، نور علی کا ذکر ہے۔ تو یہ سب کہاں ہے؟ امام مبین میں۔ پھر تو امام مبین کی تفسیر ازل کی طرف گئی، شروع کی طرف گئی۔ کیا کل شیء سے قصہ آدم باہر ہو سکتا ہے؟ نہیں، کل شیء میں قصہ آدم، علم الاسماء، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ تو پھر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی تفسیر زمانہ آدم تک گئی۔ تمام پیغمبروں کے قصے امام مبین کے اندر ہے۔ تمام قرآن کی تاویل، اسرار باطن۔ اچھا، تو خدا کے اوصاف کہاں ہیں؟ امام مبین میں ہے۔ خدا کی تجلیات کہاں ہیں؟ امام مبین۔ آسمانی کتابیں کہاں ہیں؟ امام مبین۔ پیغمبروں کے انوار کہاں ہیں؟ امام مبین۔ بہشت کہاں ہیں؟ امام مبین۔ اس طرح سے جتنے بھی سوالات کیے جائیں ان سب کا یہی ایک جواب، واحد جواب یہی ملتا رہے گا، یہی ملتا رہے گا۔ تو ہم کیسے دیوانہ نہ ہو جائے امام کے لیے؟ ہمارا عشق امام کے لیے کیوں نہ ہو، اور شب روز امام کا تذکرہ کیوں نہ کرے، اور اس کی طرف ہم کیوں نہ دیکھیں، اور اس کو قبلہ ایمان کیوں نہ قرار دے۔ یہ ہے امام کی شان۔ اور ہماری گزارش ہے آپ امام کے لیے علمی لشکر ہو جائیں۔ چھوٹا سا کام کرے یا بڑا کام کرے، لیکن علم کا کوئی کام ضرور کرے۔ آپ ارادہ کریں، آپ نیت کریں، یہ نہ کہیں کہ اب مجھے وقت نہیں ہے یا عمر نہیں ہے، اور یہ علم آپ کے ساتھ بہشت تک جائے گا، اور بہشت میں آپ کو سلطنت ملے گی۔ اور دیکھیں اس خدا کی حکمت کو، دیکھیں دنیا میں مومنین کم اور غیر مومنین بہت زیادہ کیوں ہے؟ آخر سب کو نجات ملے گی، بہشت میں جائیں گے، تو کچھ معلم ہو جائیں گے اور کچھ متعلم ہو جائیں گے، یعنی سیکھنے والے بہت زیادہ ہوں گے اور سکھانے والے بہت کم ہوں گے۔ لہذا اگر آپ کے پاس اس دنیا میں علم کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو آخرت کے لیے پروگرام کریں۔ یقین مانیں کہ آخرت میں اور کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے، سونا، تھکنا، کھانا پینا یہ بھی نہیں ہے، سارا کام روحانی ہے، ساری نعمتیں بھی روحانی ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تعلیم سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ سننا اور سنانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا قرآن میں اس کی علم کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں باقی پروگرام کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ اور یا علی مدد۔